رات کے 9 بجے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز ہیڈ لائنز اور میں ہوں مومنہ حسین۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے ہیں۔ پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ سلطان سکندر راجہ استعفیٰ دیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کمشنر پنڈی نے بتایا ہے کہ دھاندلی کس طرح سے ہوئی ہے، انتخابی دھاندلی سے متعلق تحقیقات کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری فارم 45 کی ہے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج تیار کیے جائیں۔ فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کر کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کو چند ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ فاروق حبیب کی گرفتاری ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گروپ ایڈیٹر زمانہ نیوز صابر بخاری سے۔ جی صابر بخاری، بتائیے گا فاروق حبیب کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائی گئی تھی؟ فاروق حبیب کی گرفتاری ڈرامائی انداز میں ہوئی، اور یہ سبق بھی ہے کہ آج کل کچھ سیاسی رہنما، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور جن کو وہ اپنا ہمنوا، ساتھی، دوست اور مشکل وقت سے بچانے والا، محفوظ بنانے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی زندگی خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے یا ڈال رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے پے رول پر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی فاروق حبیب کے ساتھ ہوا۔ فاروق حبیب کو بھی ایک اپنے بندے نے ڈبویا، اور اس نے کہا کہ جی میں آپ کو پاکستان سے باہر دوسرے ممالک تک آپ کو پہنچاتا ہوں، یہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اور وہ شخص اپنا تھا، قریبی تھا، مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق بہت قریبی شخص تھا فاروق حبیب کا، رابطے میں بھی رہتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو پاکستان سے باہر لے کر جاتا ہوں۔ اس نے سارے ڈاکومنٹ، سارا جو پلان ہے وہ شیئر کیا۔ پلان محفوظ تھا، اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا تھا، اور اس پر عمل درآمد کیا بھی فاروق حبیب نے۔ وہ یہاں سے پاکستان کے ایک شہر سے نکلے، اور چمن کی طرف اور کے پی کے جو ایک بارڈر تھا وہاں تک یہ پہنچے تھے، اور وہی بندہ جو پاکستان سے باہر لے کر فاروق حبیب کو جا رہا تھا، یہاں سے ڈپارچر کروا رہا تھا، وہ بیسیکلی اس کا دوست بھی تھا، مگر وہ بطور انفارمر اور مخبر کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ اور فاروق حبیب جیسے ہی بارڈر پر پہنچے، اور اس شخص نے مخبری کی، اور مخبری کے ذریعے فاروق حبیب کو پکڑوا دیا گیا۔ اور فاروق حبیب حیران پریشان بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ جس طرح ان کی گرفتاری ہوئی وہ حیران کن تھا، اور ان کا ایک اپنا جو ساتھ تھا، دوست تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت سازی کے معاملے پر مشاورتی کمیٹی کے ساتھ بڑی میٹنگ کی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات چیت میں تعطل آ گیا ہے، جبکہ نون لیگ کے سامنے ایم کیو ایم نے بھی اپنی شرائط رکھ دیں، جبکہ شہباز شریف نے اسلام آباد میں حکومت سازی کے معاملے پر اپنی مشاورتی کمیٹی کے ساتھ اہم میٹنگ کی، جس میں اہم معاملات زیر غور آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صحافی کے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کے سوال پر ناراض ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہوں؟ آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر بغیر ثبوت مجھ پر الزام لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو بتائیں میں کون سا سودا کر رہا ہوں؟ 17 فروری سے بند سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی سروسز تاحال بحال نہ ہو سکیں۔ پاکستان میں ایکس کی بندش چوتھے روز میں داخل ہو گئی۔ ایکس کی سروس 17 فروری کی رات سے ملک بھر میں ڈاؤن ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ایکس کے بیشتر صارفین وی پی این کے ذریعے سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ 4 روز کے دوران ایکس کی سروسز 2 بار کچھ دیر کے لیے بحال بھی کی گئی تھیں، تاہم سروسز چند منٹ بحالی کے بعد دوبارہ ڈاؤن ہو گئیں۔
سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے قومی اسمبلی کے مزید 32 آزاد امیدواروں کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں کامیاب ہونے والے مزید 30 آزاد امیدواروں کے بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مجموعی طور پر اب تک جمع کروائے گئے کامیاب آزاد امیدواروں کے سرٹیفکیٹس کی تعداد 82 ہو چکی ہے۔ اور ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارت میں 4 ماہ کی بچی نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، جس کے بعد اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ بھارت میں ایک ایسی بچی سامنے آئی ہے جو شاید خود سے کروٹ بھی نہ لے سکے، لیکن اس کی بھی کمال مہارت نے اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا دیا۔ ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی اس بچی نے ناقابل تصور کارنامہ انجام دیا ہے۔ کائیوالیہ نامی اس بچی نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 120 چیزیں پہچان لی، جن میں جانور، تصاویر، سبزیاں اور پرندے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کائیوالیہ کی والدہ نے اپنی بچی کی اس حیران کن صلاحیت کو نوٹ کیا اور ویڈیو بنا کر اسے نوبل ورلڈ ریکارڈز کو ارسال کی، جس نے انہیں ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ مظفر گڑھ سے ہمارے نمائندے رانا ثناء اللہ کی رپورٹ کے مطابق تھانوں کی خوبصورتی کی دھوم ایسی پھیلی کہ ایک اور نبہتا جوڑا فوٹو شوٹ کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ نئے نویلے جوڑے نے تھانے کی ریسیپشن اور گیلری میں فوٹو شوٹ کروایا، جہاں دلہا اور دلہن نے اپنے ویڈیو بیان میں تھانے کی خوبصورتی کی بھرپور تعریف کی۔ نئی نویلی دلہن کا اپنے ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ وہ فوٹوگرافرز کے مشورے پر تھانے فوٹو شوٹ کروانے آئے ہیں اور ایسا خوبصورت ماحول اور بہترین جگہ مظفر گڑھ میں بھی ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمیں تھانے آ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور بہترین ماحول اور اچھے رویے نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ دلہا فخر عباس کا کہنا تھا کہ فوٹو شوٹ کی اجازت پر SHO کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ پولیس اب واقعی ہی عوام دوست بن چکی ہے، جس کا کریڈٹ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان کو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام صوبیہ حسن ہے۔ میں اور میرے گروم ہم یہاں پہ اپنے فوٹو سیشن کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ایڈوائس ہمارے جو فوٹوگرافر ہیں سکلین بھائی، انہوں نے ہمیں دی تھی اور یہاں پہ ہمیں ان لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا لگا ہے۔ ہم لوگ بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے۔ ہمیں نہیں لگا کہ یہ مظفر گڑھ میں مطلب اس طرح کا کوئی پلیس ہوگا اور ہم جا کے وہاں پہ فوٹو سیشن کرائیں گے۔ یہ پولیس اسٹیشن تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پولیس اسٹیشن ہے یہ۔ ہاں جی، نہیں لگ رہا، بالکل بھی نہیں، اور بہت ہی فرینڈلی ہے۔ سعودی عرب سے بیورو چیف مرزا ریاض بیگ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے عروس البلاد شہر الخبر کے پرفضا مقام العزیزیہ میں پاک بہن کائٹ کلب کے زیر اہتمام کائٹ فیسٹیول بسنت جشن بہارا کا پروقار انعقاد کیا گیا۔ اس میں الدمام، الخبر، الجبیل، الحاسا، الریاض، جدہ، دبئی اور الکویت سے پتنگ بازی کے شوقین حضرات نے بھرپور انداز میں شرکت کی اور فضا بو کاٹا کناروں سے گونج اٹھی۔ جشن بہارا ایک فیملی فیسٹیول بن گیا۔ محمد ایاز نے کہا کہ دیار غیر ایسے کلچرل تہوار ہونے چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے کلچر سے آگاہی ہو۔ ایسے تہواروں سے لوگوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کمیونٹی نے جشن بہارا کے آرگنائزر کے اس اقدام کو سراہا۔ اس پروگرام میں پاک یونائیٹڈ میڈیا کے وائس چیئرمین مرزا ریاض بیگ اور دی ٹیلنٹ گروپ کے پوری ٹیم نے شرکت کی اور خوب انجوائے کیا۔ اور خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا میں وابطہ حکام کی نااہلی کی وجہ سے عارف والا کے نواحی گاؤں چک جیون شاہ میں مین تاروں والا کھمبا ایک طرف جھول گیا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گلاب علی جویا سے۔ جی گلاب علی جویا، بتائیے گا۔ جی بالکل، عارف والا کے نواحی گاؤں جیون شاہ میں وابڈہ حکام کی نااہلی اور سستی کا منہ بولتا ثبوت سینکڑوں انسانی جانیں داؤ پر لگ گئیں۔ 11,000 کی مین تاروں والا کھمبا ایک طرف جھول گیا۔ وابڈہ حکام کو بار بار اطلاع کے باوجود سنوائی نہ ہو سکی۔ جھولتا کھمبا اور تارے کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اہل علاقہ کی ایکسین اور SDO اور وابڈہ حکام سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور جلد از جلد
जल्द इसका हल निकाला जाए। हमारे स्कूल में से बिजली की तारें गुजर रही हैं, दिन में बहुत ज़्यादा जोर लगे हुए हैं। जब कभी आंधी या बारिश आती है तो जब वो उसको कहते हैं जो तारें नीचे गिर जाती हैं, जिससे हमारे बच्चों का जानी नुकसान होने का खतरा है। मेहरबानी फरमा कर जो तारें हैं उनको स्कूल से बाहर किया जाए। शुक्रिया।